السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پریویس لیسن میں چیپٹر سٹارٹ کیا تھا غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے جو اسباب تھے یعنی یہ غزوہ کیوں پیش آیا، کیا حالات تھے، یہ ہم پریویس لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ جو یہودی قبائل مدینے سے نکالے گئے تھے غزوہ خندق کے بعد، جنہوں نے دھوکہ دیا تھا اور وعدہ خلافی کی تھی، وہ سب جا کر ارد گرد کے جو علاقوں میں رہنے والے یہودی تھے وہ خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے، اور وہاں پر یہ ان کا گڑھ بن گیا تھا، اور یہاں پر رہتے ہوئے پھر یہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ اب کم از کم 10 سال تک ان کی طرف سے کوئی جنگ نہیں ہوگی اور وہاں سے حملہ نہیں کیا جا سکے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہاں جو سارے یہودی آباد ہو گئے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، یعنی ان کو ختم کیا جائے، ان کو شکست دی جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے تاکہ یہ اتنے طاقتور نہ ہوں اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں نہ کر سکیں۔ تو اس مفہوم کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے غزوہ خیبر کی طرف کے لیے پیش قدمی کی گئی۔ تو آج ہم سیکنڈ پیراگراف سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو محرم کے مہینے میں اپنے 1400 سے 1800 جانثاروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا۔ 7 ہجری کو محرم کے مہینے میں، یعنی 7 ہجری کا پہلا مہینہ تھا۔ محرم آپ کو معلوم ہے اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد آ کر آپ نے ترتیب دیا، پلاننگ کی یہودیوں کے خلاف ان سے مقابلہ کرنے کی۔ تو 7 ہجری کو محرم کے مہینے میں آپ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ کتنے سپاہی تھے، کتنے مجاہدین تھے؟ 1400 سے 1800 تک جانثار آپ کے ساتھ تھے جو خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے آئے ہوئے 1 ماہ اور چند دن ہی گزرے تھے۔ خیبر کی طرف جانے والے لشکر میں اکثریت انہی صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی۔ جیسے کہ ہم پریویس لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حدیبیہ جو ہے ایک مقام تھا جہاں پر مسلمان ٹھہرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چونکہ جا رہے تھے مکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو کافی بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن قریش کے روکنے پر وہیں پر ایک معاہدہ ہوا کہ اگلے سال عمرہ اور حج ادا کریں گے، لہٰذا وہیں پر جب یہ معاہدہ طے پایا تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کی اطاعت قبول کی، اور وہی افراد زیادہ تر، وہی صحابہ کرام زیادہ تر تھے اس لشکر میں بھی شامل، کیونکہ 1 مہینے پہلے ہی یہ لوگ وہاں سے بھی جو ہے مدینہ پہنچے تھے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جس وقت وادی خیبر کے دامن میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ جب یہ سارا لشکر وہاں پہنچے خیبر میں تو تقریباً رات کا وقت تھا۔ مسلمانوں نے یہ رات یہاں اس طرح گزاری کہ یہودیوں کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی، اور صبح پیش قدمی کر کے اچانک حملہ کر دیا۔ ادھر یہودیوں کو لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ قلعہ بند ہو گئے، چونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے اور بہت بلند اس کی دیواریں تھیں، اور ان کی پلاننگ اسی طرح ہوتی تھی کہ اگر ایسا کچھ بھی حالات پیش آئیں، کوئی بھی حملہ آور ہو، تو وہ قلعے کے اندر اتنا اپنے ساز و سامان، اشیاء اور کھانے پینے کا سامان رکھتے تھے کہ ایسے کوئی بھی حالات ہو تو کئی کئی مہینے وہ قلعے میں رہ کر گزارا کر سکتے تھے، اور جو حملہ آور فوجیں ہوتی تھیں وہ باہر رہ کر اپنا بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا تو پلٹ جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بھی قلعے اپنے بند کر لیے اور اندر ہی وہاں پر بند ہو گئے، ان کے پاس وہاں ساز و سامان بھی تھا، اور انہیں جیسی خبر ملی کہ حملہ ہونے لگا ہے وہ سارے کے سارے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے۔ یہ جو علاقہ تھا خیبر، یہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور تقریباً 8 قلعے تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ نائم تھا، ایک قلعہ تھا جو بہت مشہور تھا اور اس کا نام تھا نائم، اور
یہودی اس کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی کہ اتنا بلند، اتنا مضبوط تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو کسی بھی طرح سے زیر نہیں کیا جا سکتا، اس کی دیواروں کو توڑ کر داخل نہیں ہو سکتے، کسی بھی طرح کوئی بھی لشکر جو ہے وہ اس کو تسخیر نہیں کر سکتا، فتح نہیں کر سکتا۔ قلعہ نائم کے مارکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس قلعے کی طرف جب پیش قدمی کی اور اس قلعے کو فتح کرنے کا جب پروگرام بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میں علم دوں گا۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، پرچم یعنی کہ جو اسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھے گا، جو لیڈ کرے گا لشکر کو، وہ شخص وہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی اور جنگ کی تیاریاں کی جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ یعنی ابی طالب کے بیٹے حضرت علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، انہیں آشوب چشم لاحق ہے۔ آشوب چشم آنکھوں کا ایک انفیکشن ہوتا ہے جو آنکھیں سوج جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں اور ان سے پانی نکلتا رہتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے آنکھوں میں بہت زیادہ۔ یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی کو وہ انفیکشن ہوا تھا، آشوب چشم کی اس وقت بیماری ان کو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی۔ حضرت علی کی آنکھیں فوراً ہی ٹھیک ہو گئیں، جس کے بعد لشکر کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بہت زیادہ خراب تھیں، ریڈ ہو رہی تھیں، بہت زیادہ شدید ان کو انفیکشن تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنے منہ کا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا فرمائی تو ان کی آنکھیں اسی وقت اسی لمحہ ٹھیک ہو گئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کا جو پرچم تھا، جو اسلام کا جھنڈا تھا، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ یعنی پھر اس وقت لشکر کی جو کو لیڈ کرنا تھا، جو لشکر کے سپہ سالار تھے، وہ حضرت علی کو بنایا اور پھر ان سے فرمایا، حضرت علی کو علم عطا فرمایا۔ یہاں تک آج میں ریڈنگ کروا رہی ہوں آپ کو ریمیننگ یہ کہ قلعہ کس طرح پھر حضرت علی نے کوشش کی اور حضرت علی نے کس طریقے سے قلعہ فتح کیا۔ یہ ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا آپ ریڈنگ کریں اور اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔